السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں کافیۃ النحو، اور اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے یا آپ کے ساتھیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے ساتھیوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے تاکہ ہر ایک کو فائدہ ہو سکے۔ تو کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس ان الفعل يجب ان يبقى مع الفاعل الظاهر بصيغة الواحد وإن كان مثنى أو مجموعة. تقول اجتهد التلميذ والتلميذان والتلاميذ إلا على لغة ضعيفة لبعض العرب فيطابق فيها الفعل الفاعل فيقال على هذه اللغة أكرماني صاحباك أكرموني أصحابك. وما ورد من ذلك في فصيح الكلام فيعرب الظاهر بدلا من الضمير وعليه بدلا من المضمر، وعليه قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، ويعرب الظاهر مبتدأ والجملة قبله خبر مقدم، ويعرب فاعلا لفعل محذوف كأنه قيل بعد قوله وأسر النجوى من أسرها، فقيل أسرها الذين ظلموا وهو الحق. وأما على اللغة ضعيفة فيعرب الظاهر فاعلا، وتكون الألف والواو والنون أحرفا للدلالة على التثنية أو الجمع فلا محل لها من الإعراب فحكمها حكم تاء التانيث مع الفعل المؤنث إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، گفتگو چل رہی ہے فاعل کے احکام کی۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم فاعل کے 4 احکام بیان کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں فاعل کا 5واں حکم اور 6واں اور 7واں حکم ہم بیان کریں گے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ان الفعل یجب ان یبقى مع الفاعل الظاہر بصیغۃ الواحد۔ یہ فاعل کا ایک حکم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو اس میں ظاہر اگر فاعل ہے تو ایسی صورت میں فعل جو کہ اس فاعل کو رفع دیتا ہے وہ فعل صیغہ واحد ہی کے ساتھ لانا واجب ہے۔ فاعل ظاہر کے ساتھ فعل صیغہ واحد کے ساتھ رہے یہ واجب ہے، چاہے فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، ہر صورت میں فعل واحد ہی لانا، صیغہ واحد کے ساتھ لانا ہی واجب ہے۔ کب؟ جبکہ فاعل اس میں ظاہر ہو۔ مثال جیسے اجتہد التلمیذ، التلمیذان والتلامیذ، چاہے مفرد کو ہو یا تثنیہ کو ہو یا جمع، ہر صورت میں اجتہدہ فعل لے کر آئیں گے صیغہ واحد کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں ان الفعل یجب ان یبقى مع الفاعل الظاہر بصیغۃ الواحد۔ ایک حکم یہ ہے کہ فعل کا فاعل ظاہر کے ساتھ صیغہ واحد کے ذریعے سے آنا یا رہنا یہ واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُثَنًّى وَمَجْمُوعًا، چاہے وہ فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ آپ کہیں گے اجتہد التلمیذ، تو یہاں پر فاعل اس میں ظاہر التلمیذ ہے اور وہ مفرد ہے، فعل مفرد لے کر آئے اجتہدہ۔ ایسے ہی اگر فاعل اس میں ظاہر تثنیہ ہو، جیسے التلمیذان کہیں تب بھی اجتہدہ ہی کہیں گے، وہ تلامیذ جمع کہیں تب بھی اجتہد التلامیذ مفرد یعنی صیغہ واحد ہی کے ساتھ فعل کو لایا جائے گا۔ الا علی لغت ضعیفہ، تو قوی اور راجح لغت تو یہی ہے، مشہور لغت یہی ہے جو صاحب کتاب نے بیان کر دی۔ ہاں، ایک لغت ضعیفہ بھی ہے۔ لغت ضعیفہ بعض اہل عرب کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فعل ہمیشہ اپنے فاعل ظاہر کے موافق آئے گا، انہوں نے مطابقت کا قول کیا ہے۔ لہذا اگر تثنیہ فاعل ہے تو ایسی صورت میں فعل بھی تثنیہ ان کے نزدیک لائیں گے، اور اگر فاعل اس میں ظاہر جمع ہے تو ان کے نزدیک فعل بھی جمع لے کر آئیں گے۔ یہ لغت ضعیفہ ہے۔ فرماتے ہیں الا علی لغت ضعیفہ، مگر ایک کمزور لغت کے مطابق جو کہ بعض عرب کی ہے،
فयुताबिक़ फ़ीहा الफ़िअल الफ़ाइल, तो इस लुगत में फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक होता है। फ़युक़ाल अला हाज़िल लुग़ा, इस लुगत की बिना पर कहा जाएगा अकरमानी साहिबा का, तुम्हारे दोनों साथियों ने मेरी इज्जत की। तो देखिए साहिबा का फ़ाइल तस्निया है, तो इस लुगत की बिना पर अकरमानी तस्निया का अलिफ तस्निया का सेगा लेकर आए। ऐसे कहा जाता है अकरमूनी असहाबुका, तो असहाबुका यहाँ पर असहाब जमा है फ़ाइल इसमें ज़ाहिर, तो उसकी मुताबिकत के लिए फेल को जमा लेकर आया गया यानी वाव के साथ अकरमूनी। बात समझ आई बच्चों? तो इस लुगत ज़ईफ़ा की बिना पर मुताबिकत होती है। अब ये लुगत ज़ईफ़ा है तो कोई एतराज़ ही कर सकता है कि आपने कहा कि फ़ाइल की मुताबिकत फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक होता है, ये लुगत ज़ईफ़ा है, तो फ़सीह कलाम में भी तो इस तरह की मुताबिकत वाक़ई हुई है, कुरान पाक के अंदर ही वाक़ई हुई है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व असर्रुन नजवा लज़ीना ज़लमू, तो इस आयत करीमा में अल्लज़ीना ज़लमू जो है ये असर्रु का फ़ाइल है, तो फ़ाइल यहाँ पर जमा है, तो आयत करीमा में भी यहाँ पर असर्रु जमा का सेगा लाया गया है, तो यहाँ तो फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक है जमइयत में। तो आपने ये कहा कि लुगत ज़ईफ़ा में है ये, तो फिर क्या जवाब देंगे उस सूरत में जबकि ऐसी ये चीज़ यानी ये मुताबिकत की सूरत ये वाक़ई हुई है कलाम फ़सी में। तो फरमाते हैं उसका जवाब देते हैं, फरमाते वमा बरादा मिन ज़ालिका फ़ी फ़सीहिल कलाम, और ये इस तरह की मुताबिकत के फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक होता है तस्निया और जमा में जबकि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, ऐसी बात कलाम फ़सीह में जो वारिद हुई है, तो उसका जवाब देने के लिए फरमाते हैं फ़युअरबु ज़ाहिर बदलन मिनल मुज़मर, तो वहाँ पर इसलिए नहीं कि वो इसमें ज़ाहिर जो है वो उसका फ़ाइल है, बल्कि वहाँ पर जो मुताबिकत के साथ या सेग़ जमा के साथ यानी फ़ाइल जमा है तो सेग़ जमा लेकर आया गया है, तो वहाँ पर ये नहीं है कि फ़ाइल की मुताबिकत, बल्कि सेग़ जमा है तो उसके अंदर जो ज़मीर है वो उसका फ़ाइल है और उस ज़मीर से आने वाला जो जमा है वो उससे बदल है, वो खुद फ़ाइल नहीं है। लिहाजा फरमाते हैं फ़युअरबु ज़ाहिर, तो कलाम फ़सीह में एराब दिया जाएगा ज़ाहिर को इस तौर से कि वो मुज़मर से बदल होगा। वालैहि क़ौलुहु तआला, और इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है क्या व असर्रुन नजवा लज़ीना ज़लमू, और सरगोशियाँ की उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया। तो अब यहाँ पर अल्लज़ीना ज़लमू ये फ़ाइल नहीं है बल्कि असर्रु में वाव उसका फ़ाइल है और वो मुबदल मिन है, वो ज़मीर है, वो मुबदल मिन है, अल्लज़ीना ज़लमू उससे बदल वाक़ई है। तो ये जो मुताबिकत है वो फ़ेल इसलिए जमा नहीं लाया गया है कि अल्लज़ीना जमा फ़ाइल जो है वो जमा है, बल्कि वो बदल है, इसलिए एतराज़ नहीं होगा। और युअरब ज़ाहिर मुब्तदा, या उसकी एक तावील ये है कि इसमें ज़ाहिर को वहाँ पर मुब्तदा बना दिया जाए और उससे पहले जो जुमला है उस जुमले को खबर मुक़द्दम बना दिया जाए, यानी अल्लज़ीना ज़लमू को मुब्तदा बना दिया जाए और असर्रुन नजवा को जो पूरा जुमला है उसको खबर मुक़द्दम बना दिया जाए। तो अब ऐसी सूरत में यह मसला ही नहीं उठेगा कि फ़ाइल के जमा होने की वजह से यहाँ पर फ़ेल जमा लाया गया, समझिए नहीं, क्योंकि ये मुब्तदा खबर हैं। फरमाते हैं और युअरबु ज़ाहिर मुब्तदा, या ये कि इसमें ज़ाहिर को मुब्तदा के तौर पर एराब दिया जाए, वल जुमला क़ब्लहा असर रहा, और उससे पहले जो जुमला है वल जुमला तो क़ब्लहू ख़बर मुक़द्दम, और उससे पहले जो जुमला है वो ख़बर मुक़द्दम बना दिया जाए। और युअरब ये तीसरी तावील, तीसरी सूरत ये बता रहे हैं कि युअरब फ़ाइलन लिफ़िअल महज़ूफ़, जिसको हम फ़ाइल कह रहे हैं उसको वो फ़ेल ज़ाहिर का फ़ाइल नहीं बल्कि उसका फ़ेल महज़ूफ़ हो, ये भी सूरत हो सकती है। मसलन असर्रु में वाव जो है वो उसका फ़ाइल है, लेकिन अल्लज़ीना ज़लमू ये असर्रु का फ़ाइल नहीं बल्कि अल्लज़ीना ज़लमू फ़ाइल है फ़ेल महज़ूफ़ का। कान्नहु क़ीला, तो गोया के ये कहा गया बाद क़ौलिही, अल्लाह ताला के फरमान व असर्रुन नजवा के बाद ये कहा गया मन असर रहा, यानी जब ये कहा गया असर्रुन नजवा सरगोशियाँ की उन्होंने, तो किसी ने कोई ये सवाल मुक़द्दर हो सकता है, यहाँ पर इस्तिफ़ामी सवाल मुक़द्दर हो सकता है कि मन असर्रा, किसने सरगोशी की, तो अब जवाब में गोया कहा असर रहल लज़ीना ज़लमू, तो असर रहल लज़ीना ज़लमू यानी सरगोशी की उन्होंने जिन्होंने जुल्म किया, तो यहाँ पर असर रहा फ़ेल महज़ूफ़ है, अल्लज़ीना ज़लमू उसे फ़ेल महज़ूफ़ का फ़ाइल है। बात समझ आई बच्चों?
تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ الذین ظلموا فاعل نہیں ہے فعل مذکور کا بلکہ وہ فعل محذوف کا فاعل ہے، اس طور سے اس کو اعراب دیا جائے۔ فکانہ قیل بعد قولہ، تو اللہ رب العزت کے فرمان واسر النجوا کے بعد کہہ دیا گیا من اثر رہا، کس نے سرگوشی کی، فقیلا تو جواب میں کہہ دیا گیا اثر رہا الذین ظلموا وہو الحق، اور یہ حق ہے، لیکن یہ حق اسی وقت ہے جبکہ مقام فعل کی تقدیر اور فعل کے حذف کا تقاضا کرے، اور اگر مقام فعل کا تقاضا نہ کرے تو ایسی صورت میں فعل کو محذوف نہیں مانیں گے۔ آیت کریمہ میں چونکہ تقاضا ہے اس بات کا کہ یہاں پر فعل محذوف ہو جائے، تو فعل کے حذف کا یہاں پر تقاضا ہو سکتا ہے، مقام تقاضا کر رہا ہے، سوال محقق کا یہاں پر یہ جواب بن سکتا ہے، وہ سوال محقق کر رہا ہوں سوال مقدر کا یہ جواب بن سکتا ہے، اس لیے یہاں پر تو فعل کو حذف مان لیا جائے گا کہ فعل محذوف کو اس کو فاعل بنا دیا جائے فعل محذوف کا، لیکن ہر جگہ یہ نہیں چلے گا۔ تو وہو الحق جو فرمایا یہ اسی صورت میں ہے جبکہ مقام تقاضا کرے تقدیر کا۔ وَأَمَّا عَلَى اللُّغَةِ الضَّعِيفَةِ فَيُعْرَبُ الظَّاهِرُ، رہا لغت ضعیفہ پر، تو لغت ضعیفہ پر اس آیت کریمہ میں اعراب جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ظاہر جو ہے الذین ظلموا یہ فاعل ہے، اور اثروا فعل اس کی مطابقت کی وجہ سے جمع لایا گیا ہے، اور جو واو ہے وہ بلکہ فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل کی علامت اور فاعل پر دلالت کرنے والا ایک حرف ہے۔ یا کہیں پر بھی جیسے کہ اکرمانی صاحبہ کا میں تو یہاں پر الف تثنیہ پر دلالت کرنے والا ہے، خود فاعل نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک۔ ایسے اکرمونی اصحابکا میں تو اکرمونی میں واو یہ جمع پر دلالت کرنے والا ہے، خود فاعل ان کے نزدیک لغت ضعیفہ پر خود فاعل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَلَى اللُّغَةِ الضَّعِيفَةِ فَيُعْرَبُ الظَّاهِرُ فَاعِلًا، رہا لغت ضعیفہ پر تو ظاہر کو فاعل بنا دیا جائے گا، اعراب دیا جائے گا ظاہر کو فاعل کے طور پر۔ وَتَكُونُ الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ أَحْرُفًا لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَبِالْجَمْعِ، اور الف واو نون یہ تثنیہ پر یہ چند حروف ہوں گے جو کہ تثنیہ یا جمع پر دلالت کرنے والے ہوں گے، خود فاعل یہ نہیں ہوں گے لغت ضعیفہ پر۔ فلا محل لها من الاعراب، جب یہ محض تثنیہ اور جمع پر دلالت کرنے والے ہیں تو ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی اعراب جاری نہیں ہوگا، نہ یہ فاعل ہوں گے نہ ہی کچھ اور۔ فحکمها حکم تاء التانیث، تو ان واو الف اور نون وغیرہ کا حکم اس تاء تانیث کا حکم ہے جو کہ تاء تانیث فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ ضربت تو وہ تا صرف تانیث کی علامت ہوتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس کا فاعل کیا ہے، مؤنث ہے، وہ خود فاعل نہیں ہوتی ہے بلکہ وہاں پر یہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ یہ تھا پانچواں حکم فاعل کا۔ چھٹا حکم فاعل کا یہ ہے ان الاصل اتصال الفاعل بفعلی، فاعل کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ اپنے فعل سے متصل ہو، فعل سے جڑا ہوا ہو۔ فعل سے جڑا ہونے کا مطلب پہلے فعل آئے، اس کے بعد اس کا فاعل آئے، پھر اس کے بعد مفعول بھی اور دیگر متعلقات آئیں، یہ اصل ہے۔ لیکن کبھی کبھی خلاف اصل بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ضرورت کے پیش نظر مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے اور فاعل کو اس کے فعل سے جدا بھی کر دیا جاتا ہے ضرورت کے پیش نظر۔ اب ضرورت کیا کیا ہوگی اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ فرماتے ہیں ان الاصل اتصال الفاعل بفعلی، اصل یہ ہے کہ فاعل اپنے فعل سے جڑا ہوا ہو، ثم یاتی بعدہ المفعول، پھر اس کے بعد مفعول آئے، یعنی پہلے فعل آئے پھر فاعل آئے پھر فاعل کے بعد مفعول آئے۔ وقد يعكس الامر، اور کبھی معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ مفعول فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، فیتقدم المفعول، تو مفعول مقدم ہو جاتا ہے، ویتاخر الفاعل، اور فاعل مؤخر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوگا اس وقت کہ دیکھیے، تو اگر کوئی وہاں پر مقتضی اور کوئی موجب اگر نہیں ہے تب تو مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر یہ جائز ہوگا، لیکن اگر کہیں پر موجب موجود ہے، کہیں پر داعی موجود ہے، باعث موجود ہے اس بات پر کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کیا جائے، تو ایسی صورت میں کبھی کبھی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی ساری تفصیلی گفتگو انشاءاللہ بعد میں آئے گی، جو صاحب کتاب نے مثال دی ہے اس کو ہم نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے، جیسے کہ صاحب کتاب نے مثال دی اکرم المجتہد استاذہ، تو یہاں پر استاذہ یہ اکرمہ کا فاعل ہے، المجتہدہ مفعول بھی ہے لیکن مفعول بھی کو مقدم کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر مفعول بھی کو مقدم جو کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل کے اندر
ایک ایسی ضمیر ہے جو ضمیر مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے. کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مفعول کی طرف. وہ ہے استاذہ میں ہا جو ضمیر مجرور ہے، یہ لوٹ رہی ہے مستحد کی جانب. اب اگر یہاں پر مفعول بھی کو مقدم نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے اکرم استاذہ المجتہدہ. تو اب ضمیر لوٹے گی مستحد کی جانب، مفعول کی جانب جو کہ مؤخر ہے. تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لفظاً بھی لازم آ جائے گا اور رتبتاً بھی لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول بھی کا رتبہ ہی ہے کہ وہ فاعل کے بعد ہو، اس لیے یہاں پر مفعول کو مقدم کر دیا گیا ہے. بہرحال کہاں پر جائز ہے مقدم کرنا اور کہاں واجب ہے، اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آگے آئے گی. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فی باب المفعول به انشاءاللہ تعالی. ان قریب اس پر گفتگو مفعول به کے باب میں انشاءاللہ آئے گی. اور ساتواں حکم صاحب کتاب بیان کرتے ہیں انہ اذا کان مؤنثا انث فعله بتاء ساکنۃ فی آخر الماضی. ساتواں حکم یہ ہے کہ جب فاعل مؤنث ہو، کیا ہو؟ فاعل مؤنث ہو تو اس کا فعل بھی مؤنث لایا جائے گا تائے ساکنہ کے ساتھ. یعنی فعل ماضی کے صیغے کے آخر میں تائے ساکنہ لے آئی جائے گی، یا اگر فعل مضارع ہے تو فعل مضارع کے شروع میں تا لے کر آئی جائے گی. بہرحال فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل مؤنث لایا جائے گا. فرماتے ہیں انہ اذا کان مؤنثا انث فعلہ، جب فاعل مؤنث ہو تو اس کے فعل کو مؤنث لایا جائے گا تائے ساکنہ کے ساتھ اب ماضی کے آخر میں، اور تائے مضارع کے ساتھ مضارع کے شروع میں. جیسے جاءت فاطمۃ ہو تو یہاں پر فاطمہ مؤنث ہے فاعل، تو اس لیے جاءت صیغہ ماضی کے آخر میں تائے ساکنہ لے آئی گئی اور فعل کو مؤنث لے آیا گیا. وتذهب خدیجۃ، یہاں پر خدیجہ یہ مؤنث ہے، فاعل مؤنث ہے، اس لیے اس کے فعل مضارع کے شروع میں تائے تانیث جو کہ مضارع کی تا ہے، وہ جو کہ تانیث کے لیے ہوتی ہے مضارع کی تا، وہ لے کر آئے. تذهب خدیجۃ. یہاں پر بچوں احکام فاعل ذکر ہوئے. آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہوگی کہ یہاں پر فاعل کے احکام نہیں بلکہ فعل کے بھی احکام ذکر کر دیے گئے کہ فعل کب مؤنث لایا جائے گا، کب فعل فاعل کے ساتھ ہے، کب صیغہ واحد کے ساتھ لایا جائے گا. یہ تو فعل کے احکام بیان کر دیے فاعل کے احکام میں. تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ چونکہ یہاں پر مطلقاً فعل کے احکام نہیں ہے بلکہ اس فعل کے احکام ہے جو فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو فعل رافع للفاعل کو بیان کرنا، اس کو ذکر کر دینا، یہ بھی فاعل کے احکام سے ہی شمار ہوں گے. مطلقاً اجنبی فعل کا بیان نہیں کیا ہے صاحب کتاب نے. المبحث الثانی حالات الفعل مع الفاعل. ذکر کر رہے ہیں کہ اگر فعل فاعل کے ساتھ جب ہو تو ایسی صورت میں فعل کے کیا کیا حالات ہوں گے، تو اس کے چند احوال ذکر کریں گے. ہم تھوڑا سا ابھی ترجمہ کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں وللفعل مع الفاعل، فعل فاعل کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں فعل فاعل کے ساتھ ہو مثلا تو اس کے چند حالات ہوتے ہیں. فعل فاعل کے ساتھ ہو تو تذکیر کی حیثیت سے، تانیث کی حیثیت سے فعل کے 3 حالات ہیں. تذکیر و تانیث کی حیثیت سے فعل کے کتنے حالات ہیں؟ 3 حالات ہیں. تو کون کون سے 3 حالات ہیں؟ وجوب التذکیر، کہیں پر تو فعل کو مذکر لانا واجب ہے، وہ وجوب التانیث، کہیں پر تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، وجواز الامرین، اور کہیں پر دونوں امر جائز ہیں کہ یعنی فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مذکر بھی لایا جا سکتا ہے. تو کب تذکیر واجب، کب تانیث واجب فعل کی، کب دونوں امر جائز، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں. آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.